تو انسان کی جو اپنی سوچ ہے، جب وہ اپنی سوچ سے چلتا ہے تو یقیناً وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ جب یسوع مسیح کو ملا کاست، اس نے بتایا کہ تیرا دوست جو لازر ہے وہ بیمار ہے، اور ان کی بہنوں نے یہ سنیا بھیجا ہے کہ تو آ اور اس کو چنگا کر۔ تو بھی جب یسوع مسیح اپنے کاموں سے فری ہوئے، تعلیم سے فارغ ہوئے، تو واپس وہ بیتنیہ کی طرف آئے۔ تقریباً یروشلم سے بیتنیہ کا رستہ جو تھا وہ تقریباً 2 میل کا تھا، اور 2 میل کے سفر کے دوران ابھی یسوع باہر ہی تھے، ابھی وہ گاؤں میں داخل نہیں ہوئے تھے، بیتنیہ شہر میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ تو میرے عزیزو، جب مریم اور مارتھا کو پتہ چلا کہ ہمارا استاد یسوع مسیح باہر آیا ہے، تو وہ گھر سے اٹھی اور باہر دوڑی چلی۔ حالانکہ بائبل بیان کرتی ہے کہ وہاں بہت سارے لوگ بیٹھے تھے جو کہ لازر کا افسوس کرنے کے لیے آئے تھے، جو لازر مر گیا تھا، جو قبر میں پڑا تھا، اس کا افسوس کرنے آئے تھے۔ لیکن انہیں اس کے باوجود ہر چیز کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیا۔ جب ہم یسوع مسیح کے لیے سب چیزوں کو سائیڈ پہ رکھ دیں گے نا، تو یقیناً خدا ہماری زندگی میں کام کرے گا۔ جب کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم چھوڑتے نہیں ہیں، اور ہم یہ خدا سے گلہ کرتے ہیں کہ خدا ہماری زندگی میں کام کرے، تو یہ گلے بے فائدہ ہیں، ناجائز ہیں، کیونکہ آپ نے کچھ ایسی چیزیں اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں کہ جن کی وجہ سے خدا آپ کی آواز کو نہیں سن رہا۔ وہ کہتا تم اسی لیے مانگتے ہو کہ عیش و عشرت میں خرچ کرو۔ میرے عزیزو، خدا کے ساتھ ایک رابطہ رکھنا، بالکل اس سے محبت رکھنا، بالکل اس کے ساتھ ایک رشتے میں رہنا، ہر چیز کو آپ سائیڈ پر رکھ کر یسوع مسیح کے ساتھ ایک رشتہ بنا سکتے ہیں۔ اسی لیے یسوع مسیح نے کہا کہ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے، میری خدمت کرتا ہے، میرا باپ اس کی عزت کرتا ہے۔ تو جب باپ اس کی عزت کرتا ہے تو اس کی عزت کتنی بڑی ہوگی۔ جب وہ واپس آیا، ان کو پتہ چلا، تو وہ باہر دوڑی چلی آئیں، اور باہر آتے انہوں نے کہا کہ اے استاد، اے یسوع مسیح، اگر تو یہاں ہوتا تو ہمارا بھائی لازر نہ مرتا۔ تو یسوع مسیح نے کہا کہ گھبرا مت، جی اٹھے گا۔ تو مریم بولی کہ اے خداوند، میں جانتی ہوں کہ وہ قیامت کے دن جی اٹھے گا۔ لیکن یسوع مسیح نے کہا اگر تو جانتی، قیامت اور زندگی تو میں ہوں۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح جو ہے وہ قیامت اور زندگی ہے۔ وہ موت پر فتح پا کے اس نے فیوچر کے بارے میں بتایا لوگوں کو۔ آپ جانتے ہیں کہ جتنے لوگ اس دنیا میں آئے، خدا کے مقدس، انہوں نے فیوچر کے بارے میں نہیں بتایا، لیکن نیا عہد جس کو ہمیں نیو ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں، نئے عہد میں ایک خدا یسوع مسیح نے ہمارے ساتھ ایک نیا عہد کیا ہے، نئی باتوں کے ساتھ، نئے پیغامات کے ساتھ، ایک ایسا ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ جس طرح میں جی اٹھا ہوں تم بھی جی اٹھو گے، جہاں میں ہوں تم بھی ہوگے، اور تمہارے لیے میں مکان تیار کرتا ہوں۔ کیسی بڑی بات ہے، یہ وعدے کسی نے نہیں کیے ہیں، یہ خدا کے بیٹے نے کیے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب اس دور میں یسوع مسیح کہتے تھے کہ میں مروں گا اور جی اٹھوں گا، تو لوگ اس کو سیریسلی نہیں لیتے تھے، لوگ اس کو مذاق میں اڑاتے تھے۔ جب یسوع مسیح زندہ ہوئے تب بھی لوگوں نے بہت پہرے بٹھائے، بہت کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود یسوع مسیح جی اٹھے تھے۔ تو یسوع مسیح جب باہر آئے تو وہ دونوں، مریم اور مارتھا، بھاگتی دوڑتی ہوئی آئی، تو انہوں نے کہا کہ اے یسوع مسیح، اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو ہمارا بھائی نہ مرتا۔ تو یسوع مسیح نے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ جی اٹھے گا۔ تو ان بہنوں نے کہا کہ ہاں خداوند، ہم جانتی ہیں کہ وہ قیامت کے دن جی اٹھے گا۔ تو یسوع مسیح نے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں، آؤ چلے، کہاں رکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ابھی یسوع مسیح ان کے گھر بھی نہیں گئے، سب سے پہلے انہوں نے اپنے دوست کی فکر کی۔ اگر آپ یسوع مسیح کے دوست ہیں تو وہ آپ کی فکر کرتا ہے، وہ آپ کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ آپ اسپرچل طریقے سے یسوع مسیح کے ساتھ چلیں، آپ کی روحانی آئیز تب اوپن ہوں گی جب آپ اچھے طریقے سے پوری فالوورشپ کے ساتھ خداوند کے ساتھ چلیں گے۔ جب ہم 2 طرح کے لوگ ہوں گے، تو میرے عزیزو، بائبل مقدس اس بات کو بیان کرتی ہے کہ چشمے کے منہ سے 2 قسم کا پانی نہیں نکل سکتا، یا تو میٹھا نکلے گا تو یا کھارا نکلے گا۔ اگر آپ ایکوریٹلی 1 بائی 1 ایک ہی رستے پر چلیں گے، اور وہ رستہ یسوع مسیح ہے، وہ رستہ تنگ ضرور ہے لیکن آگے جا کے وہ بہت ہی کھلا رستہ ہے۔ جب آپ اس رستے پر چلیں گے
تو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے، اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ جو اس راستے کو آپ عبور کریں گے، اس سکڑے راستے کو، چھوٹے راستے کو، تو آگے راستہ بہت کھلا ہے، بہت بڑی سڑک ہے جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو یسوع مسیح نے کہا کہ آؤ چلیں۔ کہاں؟ یسوع مسیح نے پوچھا کہ لازر کو کہاں رکھا ہے؟ انہوں نے کہا قبر میں۔ تو یسوع مسیح نے کہا کہ آؤ چلیں۔ جو بائبل بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح، اس کے شاگرد، وہ بہنیں، اور جو وہاں یہودی افسوس کرنے آئے تھے ان کے گھر، وہ اور بہت ساری بھیڑ، کیونکہ بائبل بیان کرتی ہے کہ جب یسوع مسیح لوگوں کو تعلیم دیتے تھے، 7,000 کی بھیڑ، 5,000 کی بھیڑ، یہاں تک کہ جب یسوع مسیح کسی گھر میں رہتے تھے، کھانا کھانے بیٹھتے تھے، تو اتنی بھیڑ ہو جاتی تھی کہ دروازے کے آگے بیٹھنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہوتی تھی، کیونکہ یسوع مسیح جہاں بیٹھ جاتے ہیں وہاں بھیڑ آٹومیٹکلی لگ جاتی ہے۔ میرے عزیزو، جب یسوع مسیح نے کہا کہ آؤ چلیں، تو بہت بڑی بھیڑ کہ یسوع مسیح کے پیچھے چلی۔ یہودی، فریسی، فقی، جتنے قومیں وہاں موجود تھی یروشلم میں، بیتنیہ کے شہر میں جتنے لوگ اکٹھے ہوئے تھے، وہ سب یسوع مسیح کے پیچھے چلے، اور یسوع مسیح اس قبر پر جا کر ٹھہر گئے۔ تو لوگ حیران ہو گئے کہ یہ یسوع مسیح ہمیں قبر پر کیوں لے کر آئے ہیں۔ اب اس بات کو امیجن کیجئے کہ لوگ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، کیونکہ یہ حیران کر دینے والی بات ہے۔ عام لوگ جو اس وقت یسوع کو خدا نہیں مانتے تھے، آپ جانتے ہیں کہ فقیوں، فریسیوں نے یسوع مسیح سے کہا کہ تو کفر بکتا ہے، تو خدا کا بیٹا نہیں ہے، تو خدا نہیں ہے۔ تو یسوع مسیح دانش مندی سے جواب دیتے تھے کہ تم بتاؤ کہ تمہاری شریعت کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ کو خدا کہا گیا ہے کہ نہیں کہا گیا ہے۔ یہ ہے اسپرچل سوچ، ایک الہامی سوچ، ایک روح جو دنائی کی روح سے خدا یسوع مسیح مامور تھے، یعنی وہ خود خدا تھے، اسے اختیار دیا گیا تھا زمین پر کہ وہ ہر کام کرتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے، لنگڑوں کو ٹانگیں دیتے تھے، اندھوں کو آنکھیں دیتے تھے۔ اتنی اختیار اور کسی کے پاس نہیں تھا۔ ہم نیو ٹیسٹامنٹ کو دیکھتے ہیں تو جس طرح کی تعلیم کا آغاز یسوع مسیح نے کیا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ جب آپ بائبل مقدس کو پڑھیں گے تو آپ کے جو جسم ہے وہ ایک تبدیلی میں آ جائے گا۔ جب یسوع مسیح اس قبر پر جا کر کھڑا ہو گئے تو لوگ حیران ہو گئے کہ اتنی بڑی بھیڑ، اور یسوع مسیح نے ایک ان سے الفاظ کہے، اور اس بات سے بھی لوگ بالا ترتے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ پتھر کو قبر سے ہٹا دو۔ تو لوگ بڑبڑانے لگے، کہنے لگے کیا خداوند، 4 دن ہو گئے ہیں لادر رکھے کو، وہ تو مردہ ہے، وہ تو مر گیا ہے، اب تو اس میں سے بدبو آتی ہوگی۔ تو یسوع مسیح نے کہا کہ تم پتھر کو ہٹا دو۔ میرے عزیزو، جب انہوں نے پتھر کو ہٹایا، بائبل بیان کرتی ہے کہ جب یسوع مسیح نے اپنے ورلڈ کو ریلیز کیا، جب اس نے بولا کہ اے لادر قبر سے باہر آ، تو بائبل بیان کرتی کہ لادر کفن سمیت چلتے ہوئے قبر سے باہر آیا۔ یہ ہے اس کے ورلڈ کی پاور۔ آپ یقین کریں کہ جتنے لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ زندہ رہتے ہیں۔ اگر آپ آج یسوع مسیح میں ہیں، آپ یسوع مسیح میں چل رہے ہیں، تو آپ مرے نہیں ہیں بلکہ آپ زندہ ہیں۔ اسی لیے یسوع مسیح نے کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں اور تم دنیا کے نور ہو۔ اگر تم دنیا کے نور ہو تو تمہاری روشنی ختم نہیں ہونی چاہیے۔ روشنی یہ ہے کہ آپ یسوع مسیح کے پرچار کو کرتے جائیں۔ یہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنی اس زبان سے انڈیویجلی لوگوں کو فیس ٹو فیس یسوع مسیح کا پیغام سنائیں۔ سائیکل سے لے کر جو پلین کو چلاتا ہے، سب کا حصہ ہے کلام کو بیان کرنا، سب کے لیے ضروری ہے کلام کو بیان کرنا۔ کیا یسوع مسیح نے ایک انسان سے کہا کہ تو کلام کو بیان کر، یا 12 شاگردوں کو کہا کہ تم میرا کلام بیان کرو، میرے ارشاد اعظم کو لوگوں تک لے کر جاؤ؟ نہیں۔ جب یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے تو 500 لوگ تھے، تو اس نے سب سے کہا کہ تم سب جاؤ اور میرے ارشاد اعظم کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ آج ضرورت ہے کہ جس طرح لازر جی اٹھا، آپ بھی جی اٹھیں گے۔ آپ اس بات پر ایمان رکھیے کہ قیامت اور زندگی تو یسوع مسیح ہے، اس کے پاس ہے عالم ارواح کی کنجیاں۔ تو آپ جب یسوع مسیح کے ساتھ ایک رفاقت رکھیں گے، محبت رکھیں گے، اس کلام کو پورے دل سے ریسیو کریں گے، تو یقیناً آپ ایک محبت رکھتے ہیں یسوع مسیح کے ساتھ، جس طرح اس نے آپ سے محبت رکھی
کہ اس نے اپنے آپ کو نچھاور کر دیا۔ اتنی محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ یسوع مسیح سے اچھا دوست کوئی نہیں ہے۔ جس طرح اس نے لازر کے ساتھ ایک دوستی نبھائی، اس نے دوستی کے اس رتبے کو سمجھا، وہ آپ کے ساتھ بھی ایسی دوستی نبھانا چاہتا ہے۔ آپ جب کہیں بھی ہوں گے وہ آپ کو آواز مارے گا اور آپ اس کے پاس آ جائیں گے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے، آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔